کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین۔ بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ بھولنے کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کو آتی ہے صدا بھائی حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین۔ پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین۔ ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔
صلوات پڑھتے محمد والے. باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صلوات. برادران ایمانی، بزرگان محترم، کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے جو سورہ نحل کے نام سے ہے، اور ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع جانتا ہے کہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. قرآن کے سوروں کے جو نام رکھے گئے ہیں ان کی بہت سی وجہیں ہیں. مثلاً جس چیز میں کسی خاص تذکرے کو کیا گیا ہے اس کا نام، اب جیسے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ایک خاص واقعے کی وجہ سے سورہ بقرہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں جب ایک قتل ہوا تھا، ایک شخص نے قتل کر دیا تھا دوسرے کو اور مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور اس زمانہ وہ نہیں تھا جیسے آج کا زمانہ ہے کہ قتل ہو جاتے ہیں کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. خیر آپ کے ہاں تو قانون کی بالادستی ہے، یہاں تو اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم لوگ بالکل اس کو ایک عام خبر کے طور پر لیتے ہیں، فلاں آدمی مار دیا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اتنے قتل ہوتے ہیں. اور اگر وہ ہر قتل کے ساتھ ایک گائے ذبح ہونے لگے تو گایوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ تھا کہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے اس مقتول کے جسم پر مارو، یہ خود بتا دے گا کہ قاتل کون ہے. تو وہ آپ سنتے رہتے نا کہ سورہ بقرہ میں وہ بنی اسرائیل کی تو عادت تھی کہ ہر چیز میں مین میخ بہت نکالتے تھے، کسی چیز کو بھی آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے. اب وہ گائے ہو تو کیسی ہو، اور ذرا اس کا رنگ بھی بتا دیجئے، اور وہ بچہ ہو کہ بڑی ہو. وہ جب جتنا دیکھیے شروع میں معصوم نے خود فرمایا اگر انہوں نے کوئی گائے ذبح کی ہوتی اور اس کا گوشت مار دیتے مقتول کو تو یہی نتیجہ نکل آتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ بھی بتا دیا. اتفاق سے اب اس ایک گائے کے علاوہ کوئی دوسری گائے نہیں تھی اس طرح کی جسے خریدنا پڑا. بیچنے والے نے یہ بیان کیا، بیچنے والے نے یہ کیا کہ بھئی ہم اس کی کھال میں جتنے جواہرات آئیں گے وہ لیں گے. لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا جب چیز ایک ہو اور اس سے کوئی خریدنا چاہتا ہو کوئی بیچنا چاہتا ہو تو بڑی مشکل منزل ہوتی ہے اور چیز کی قیمت لگانی پڑتی ہے. بتائیے ایک گائے کی کھال میں جتنے جواہرات آ جائیں وہ اس کی قیمت قرار پائے اور دینا پڑا. تو جب کوئی چیز مہنگی ہو تو پھر اس کی جو قیمت جی چاہے وہ لگائے. جب گائے کی قیمت اتنی سخت لگ سکتی ہے تو کوئی اپنا نفس بیچنے کے لیے اگر اٹھے تو بھئی جنت اس کی نفس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی، کوثر اس کے نفس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. تو جب عام آدمی ہوتے ہیں، قوم اتنا ہی کر سکتی تھی کہ اپنے گھروں سے جواہرات نکال کے لائے اور اس کی کھال میں بھر کر کے بیچ دے
مگر وہ تو وہ ہے جو قادر مطلق ہے، جو سخی ہے، جس کی خزانے خالی نہیں ہوتے. اگر وہ، کیونکہ مولا نے خود بتایا، کہا ہم کو اور آپ کو سب سے کہا، دیکھو اپنے نفس کو کسی شے کے لیے نہ بیچنا جنت سے کم قیمت پر. ہم کو اور آپ کو یہ تحدید کی جا رہی، ہدایت کی جا رہی ہے کہ کم سے کم قیمت تمہارے نفس کی جنت ہے، اس سے کم پر. کیونکہ تم نے مال کے لیے بیچا تو بھی نقصان ہوا، دولت کے لیے بیچا تو بھی نقصان ہوا، اقتدار کے لیے نفس کو بیچا تو بھی نقصان ہوا. کم سے کم قیمت تمہاری لیے جنت ہے. تو جب ہمارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے تو علی کے نفس کی کم سے کم قیمت مرضات الہی کے علاوہ کیا ہو؟ صلوات میں صاحبان نظر بیٹھے ہوں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں. تو اس میں پورا قصہ، اس نے جیسے ہی مارا گیا. اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے. ہمارے یہاں تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم، وہ گائے کس کی تھی؟ وہ اس کا کون؟ وہ ایک مومن تھا، اور اس مومن کی صفت یہ تھی کہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجتا تھا. تو قدرت نے اس کی صفت بھی ایسی بیان کر دی گائے کی کہ یہ آدمی مالا مال ہو جائے. کہ اب جب آ ہی گیا ہے، قوم اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے کہ میرے حکم کو نہیں مان رہی ہے، تو یہ حکم بھی مانے گی اور اس مومن کو وہ مال بھی مل جائے گا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سورہ بقرہ چونکہ اس میں گائے کا ایک مخصوص واقعہ نقل ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کے نام سے جانا گیا ہے نا. اسی طرح سے سورہ نساء کہتے ہی ہیں عورتوں کو. تو یہ دو سے زیادہ عورتیں ہوں، یعنی عورتوں کو من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے یا ایک جماعت یا ایک گروپ کی حیثیت سے، چونکہ اس میں عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے، میراث کے ان کے مسائل بیان کیے گئے، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ رجال پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. عورتوں کے نام سے سورہ موجود ہے، مردوں کے نام سے نہیں ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. تو اس طرح کے سورے، تو یہ جس سورے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا آپ کی خدمت میں، آیت کا، وہ جس سورے کا حصہ ہے وہ سورہ نحل ہے، کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، اس کی طرف وحی کی کہ وہ بلندی کے اوپر گھر بنائے. کہاں؟ پہاڑوں کی بلندی پر، مکانوں کی بلندی پر، اور پہاڑوں اور مکانوں کی بلندی کے ساتھ درختوں کے اوپر گھر بنائے. 3 جگہ اس کے گھر بنانے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ بنائے. تو اس کا پورا وہ قصہ کہ وہ پھلوں سے رس، یعنی عقل کو بار بار آواز دی ہے، پھلوں سے رس چوستی ہے. اور اچھا عجیب بات ہے، مجھے ایک جگہ مجلس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، مظفر نگر میں کسی جگہ پر، بہت پہلے کا قصہ ہے. تو بہت بیچارے، وہ تو مرحوم بھی ہو گئے، کینسر ہو گیا تھا ان کو، پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں. تو انہوں نے، جب ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا اس کا، کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں شہد دینا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، کون سا دوں؟ میں نے شہد ہوتا ہے، اس میں کون سا ہو، قصہ کیا جو شہد کی مکھی بنا؟ کہ نہیں، نیم والا دوں کہ لیچی والا دوں؟ بہت بڑے زمیندار تھے، بہت ان کے باغات تھے. کہا نیم کے پیڑ. میں نے کہا بھائی وہ نیم ہی والا دیجیے، اس لیے کہ اور سب تو کھائے ہوں گے، یہ نیم والا نہیں کھایا ہوگا. تو واقعی کڑوا ہوتا تھا، شہد کڑوا تھا، لیکن مفید بہت ہوتا ہے. جو نیم کے پھولوں کو چوس کے رس تیار کرتی ہے شہد کی مکھی، وہ اور ہے دوسرے درختوں سے، مگر ان پھولوں کا انتخاب کر کے چنتی ہے. اسی میں پروردگار عالم نے یہ آیہ کریمہ نازل کی ہے سورہ نحل کی. یہ 90 نمبر کی آیت ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. کاہے کا حکم دیتا ہے؟ عجیب بات ہے. تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کرنے کا، جسٹس کرو. دوست ہو، دشمن ہو، بھائی ہو، قریب ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ تمہارا رویہ عدل کا ہونا چاہیے، جسٹس کا ہونا چاہیے. والاحسان، اور احسان کا. اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی آدمی کو کچھ دینا یا اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو. کہ ہم تب کہتے ہیں یہ انہوں نے بھائی ہمارے اوپر بڑا فلاں آدمی کا احسان ہے، وہ ہم کہتے ہیں.
عربی زبان میں یا قرآن کی زبان میں احسان اس کو کہتے ہیں کہ نیکی کی ابتدا کرنا، نیکی کرنے کو احسان کہتے ہیں. یہ نہیں ہے اب ان کا صاحب احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے. یہاں نیکی کے بدلے میں، وہ تو جزا ہے، وہ تو کسی عمل کے بدلے میں آپ کچھ کر دیں گے تو وہ جزا ہے. یہاں یہ ہے کہ نیکی کی جائے، آپ نیکی کریں. تو یعنی کہا جا رہا ہے عدل خالی نہیں، عدل سے بڑھ کے نیکی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایتا کرو، الف یہ تے الف حمزہ. اب دیکھیں عربی زبان میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ایتا ہے الف عین تو الف حمزہ، اور ایک ایتا ہے. دونوں جگہ دیا جاتا ہے، کچھ دینے کے معنی میں، کچھ عطا کرنے کے معنی میں ہے. ایتا جو تو والا ہے اس میں بات یہ ہوتی ہے جب وہ ایتا کریں گے تو والے عطیہ جسے کہتے ہیں گفٹ کرنا، وہاں دینے والا دینے کے بعد احسان جتاتا ہے، اظہار کرتا ہے. بھیا دے رہے ہیں وہ آپ بہت پریشان ہیں، چلیے بھائی یہ لکھیے، یہ ایتا ہے. اور ایتا وہ ہے کہ جہاں دینے والا اس طرح دیتا ہے کہ احسان کا اظہار بھی نہیں کرتا، جس کو دیتا ہے جیسے کہ مال اسی کا ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ذوی القربیٰ یا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو تو ان کے ساتھ احسان جتاؤ، بلکہ ایسے سلوک کرو جیسے یہ ان کا حق تھا، تم نے ان کا حق ادا کر دیا. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اب دیکھیں اس میں ایتا، اب مثال دیکھیے اپنے چوتھے امام کے، امام زین العابدین علیہ السلام. چوتھے امام کا انداز دیکھیے. کوئی سائل مانگنے والا آیا، اس نے آپ سے سوال کیا، تو حضرت کے دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر سے کہ دروازے کے پیچھے آپ ہیں، سائل کو دیکھ نہیں رہے، جو دینا ہے تھیلی دینی ہو، غذا دینی ہو، کوئی چیز اس کو یوں دیتے تھے کہ وہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھے اور آپ اس کا چہرہ نہ دیکھیں. جیسے پردہ دار عورتیں گھر سے کچھ دیں تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں دینے والا، امام سے پوچھا گیا فرزند رسول اس طرح کیوں عطا کرتے ہیں، اس کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کہا سائل لیتے وقت سائل کے چہرے پر جو اظہار ندامت ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا میں. جب کوئی آدمی کوئی چیز لیتا ہے تو ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو، میں نہ دیکھوں. یہ ایتا کی معراج ہے. یہی، بلکہ یہ امام نہیں، ہر امام، اگر ائمہ کی سیرت آپ ملاحظہ فرمائیں تو ہر امام کی سیرت میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو امام آپ کو ملے گا رات کے اندھیرے میں روٹیوں کی گٹھریاں لادے ہوئے گھر گھر جا کر کے غذا پہنچا رہا ہے. یہ کام دن کی روشنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر دن کی روشنی میں اگر زبان سے نہ بھی کہے گا تو عملی حیثیت سے اس بات کا اظہار ہو جائے گا کہ کچھ دے رہا ہے. آپ اندازہ کریں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ کو دفن کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین واپس آ رہے تھے، اور واپس آنے میں ایک خرابہ کھنڈر تھا، خرابہ کھنڈر کو کہیں گے جو مکان گر ور گیا ہو کہ اس میں تو غیر آباد، اس سے کہیں کسی آدمی کے کراہنے کی آواز آ رہی، کوئی آدمی کراہ رہا ہے. اب وہ کراہتا ہوا آدمی جب انداز سنا تو معصوم کیسے جو کسی غریب کی آواز کے اوپر تڑپے نہیں، حالانکہ علی جیسے باپ کو دفن کر کے لوٹ رہے ہیں. اس کو کراہتے ہوئے سن کر کے خرابے میں گئے، دیکھا ایک نابینا فقیر ہے، اندھا بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں 3 دن ہو گئے ہیں کہ میرا جو مربی تھا، جو میری پرورش کرتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، وہ آیا نہیں. ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، ورنہ وہ آتا تھا لقمے بنا بنا کے میرے دہن میں رکھتا تھا. آپ اندازہ کیجئے ایک فقیر جس سے کچھ نہیں. پوچھا اس کا نام معلوم ہے؟ کہنے لگا وہ فقیر امام سے کہ نام تو نہیں معلوم، بس کہتا تھا جب میں نام پوچھتا تھا تو کہتا تھا ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے.
ایتا کی منزل یہ ہے، عطا کر رہے، یہ بتا بھی نہیں رہے میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے. میں جس وقت حکومت کے اعتبار سے بھی آپ تخت خلافت کے اوپر جلوہ فگن ہیں، یہ شان تھی امیر المومنین کی. کہا مگر ایک بات ہے، تمہارے لہجے سے اس کا لہجہ ملتا ہے، تمہارے انداز سے اس کا انداز ملتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب خلیفۃ المسلمین تھے، جنہیں سر پر ضربت لگی، 3 دن گزر گئے تھے، آج دفن کر کے آ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے. اور پھر اس روایت میں، یہ روایت یہیں پر نہیں ختم ہوئی بلکہ روایت اس کے آگے بھی گئی کہ اس نے کہا اچھا پھر اتنا احسان کرو، تم انہی کے فرزند ہو، کہ ایسے محسن کی قبر تک پہنچا دو. اس کو لے کے آئے، قبر پر سر رکھ کے اس نے کہا مولا اب میں اس دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ گئی، جب آپ جیسا محسن نہ رہ گیا تو اب اس دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہ گیا، بس یہ حکم دے دیجئے کہ روح قبض ہو جائے. اور چنانچہ اسی وقت ملک الموت نے اس کی روح قبض کی. یعنی وہی لوگ جو گئے تھے امام حسن و امام حسین علیہ السلام، انہوں نے اس فقیر کی بھی تدفین کی، اس سائل کی بھی تدفین کی. تو یہ بربناء تذکرہ میں نے آپ سے کہا کہ ایتا میں اور ایتا میں، یہاں آیت میں ایتا ذی القربہ کی بات کی جا رہی ہے. ابھی شاید پھر تذکرہ آ جائے تو میں آپ سے کہوں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اور دیکھو اب دیکھیں یہ سب چیزیں تھیں پازیٹیو، مثبت تھیں، جس میں کچھ کرنا تھا. عدل کرو، جسٹس کرنا، اور جسٹس ہی خالی نہیں، اس کے بعد تمہارے ساتھ احسان، نیکی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قربا کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اس کے بعد کیا؟ اب رکو، کیا کیا نہ کرو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کام نہ کرو، فحشا نہ کرو. بے حیائی کے کاموں سے روکا جا رہا ہے. قرآن میں دیکھیں اس صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ نماز کی صفت بیان کی جا رہی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائیوں سے، منکر سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے روک دیتی ہے. 21واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو 21ویں پارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلی آیت میں کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آدمی کو کہ اگر وہ مان لیجئے کہ بے حیائی میں مبتلا ہو تو نماز نہ پڑھے، یہ یہاں سے ترویج نہیں ہے. نماز جاری رکھے اسی طرح سے، کیونکہ نماز کا کام ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن روکے گی. جب وہ والی نماز ہو جائے گی جو اہل بیت والی نماز ہے تو وہ فحشا سے روک دے گی. لیکن اگر نماز ہوئی نہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کبھی میں آپ کی خدمت میں کروں، معصوم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، امام معصوم نے، اور بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھیے کیا کہا ہے، اس کی مثال دی ہے کہ نماز جو ہے وہ رابطہ ہے اللہ میں اور بندے میں. تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو جو الیکٹریکل ایکوپمنٹس اور یہ سب تار وار ہوتے ہیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں نا کہ اس میں تو گڑبڑ ہوتی نہیں، ادھر بجلی جلی ادھر آ گئی. ہم لوگ تو آخری دم تک تار سے کام چلاتے ہیں. وہ بالکل معلوم ہوا کہ وہ کبھی دم جل گیا، کبھی بجھ گیا، کبھی جل گیا، کبھی بجھ گیا، کہ وہ جب رابطہ ہوتا ہے جلتا ہے تو بلب جل جاتا ہے. اتنی دیر میں آپ نے سوچا کہ رکے گا، وہ پھٹ سے بھی یہاں سے غائب ہو گیا. کبھی کبھی تو اس پر ایک آدھ ہاتھ بھی مارنا پڑتا ہے کہ شاید تھپکنے سے یہ کچھ جل جائے. وہ جو آپ کے یہاں کے تار ہوتے ہیں ان کی مثال اللہ کے خاص بندوں کی نماز سے ہو سکتی ہے کہ ادھر وہ کھڑے ہوئے مصلی عبادت پر آئے اور ادھر ان کا بالکل رابطہ اللہ سے. ہماری نماز یہی والی ہے، کبھی تار جڑ جاتا ہے، کبھی الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک فائدہ ہے، کبھی کبھی جڑنے میں ایسا پکڑ جاتا ہے کہ جل جاتا ہے. وہ ایک چمچماہٹ سی ہوتی رہتی نا، وہ اس کے اندر کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، اسی میں ایک مرتبہ وہ چپک گیا اور رابطہ ہو گیا تو وہ جل گیا. تو اگر گناہگار مومن بھی ہو تو نماز ترک نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کے اور مومن کے رابطے کا نام ہے. ایک دن تار جڑ جائے گا، گناہ اپنے آپ دور ہو جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جیسے میں آپ سے کہوں نا کہ دیکھیے
ان تمام چیزوں پر یہ نہیں کہ پازیٹیولی سوچئے، نیگیٹیولی نہیں کہ بھائی یہ نہیں کرتے یہ بھی چھوڑ دو، نہیں، کم سے وہ چلیے یہی صحیح کہ یہ عمل ہم انجام دے رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم اس عمل کے اوپر کوشش کر رہے ہیں تو ایک دن اس کی طرف سے توفیق الہی شامل ہو جائے گی اور یہ کام درست ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے سے چلتے ہیں۔ دیکھیے جیسے مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ علی کی محبت کہ کس چیز کو کھا جاتی ہے؟ گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ محبت علی گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، لکڑی آگ میں ڈالیے، جب آگ میں ڈالیں گے آپ، وہ جلے گی لکڑی تو لکڑی غائب ہو جائے گی، راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی، کھا جاتی ہے۔ اچھا کسی مومن کے ہاں گناہ بھی ہوں تو کیا اس کا طریقہ؟ بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ غور کرے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے گناہ کو نہیں کھا رہی ہے علی کی محبت، بجائے اس کے کہے کہ گناہ رہیں گے علی کی محبت چھوڑو، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آگ جلائے رہو علی کی محبت کی، چاہے وہ چنگاری ہی ہو، ایک دن شعلہ بن جائے گی، جس دن شعلہ بن جائے گی اسی دن وہ لکڑی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ گناہوں کو چھوڑو، علی کی محبت کو کیوں چھوڑنے کو لیے تیار ہو؟ علی کی محبت کو واجب و فریضہ سمجھ کے جب آپ انجام دیتے رہیں گے تو گناہ انشاءاللہ ایک دن خود ہی جل کے راکھ ہوں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہاں مگر بہت سے لوگ وہ نہ کیجئے گا جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی آگ جلانی ہے تو لکڑی بھی رکھو، ورنہ یہ تو بھی بھٹی ختم ہی ہو جائے گی۔ تو علی کی محبت یہ ایک سمبولک علامتی زبان ہے قرآن کی، حدیث کی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ بغی کا مطلب ہے بغاوت کرنے سے، دین سے تجاوز کرنے سے۔ ہم نہیں مانتے، ہم تو کچھ دے رہا ہوتا ہے، اب یہ ہم مانتے یہ نہیں۔ دیکھیے گناہ اور چیز ہے، لیکن گناہگار کا کسی بات کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ یہ غلط ہے نا، دیکھیں دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے، کوئی مومن ہے، ایک بری عادت کا شکار ہے، شراب پیتا ہے، مگر جسٹیفیکیشن بھی دیتا ہے، بھئی پیتا ہے اس کے بعد سمجھتا ہے کہ غلط کرتے ہیں، تو جس کو غلطی کا احساس ہے یہ امید بھی ہے کہ پروردگار عالم کبھی نہ کبھی اس کو توفیق دے دے گا، متوجہ ہو جائے گا، اس غلطی کو چھوڑ دے گا، یہ امید ہے۔ وغیرہ وہ تو جو عرب والے بنایا کرتے تھے وہ اصل میں بہت قاعدے کی ہوتی بھی نہیں تھی، اور وہ بالکل دیسی قسم کی ہوتی تھی، یہ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے۔ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بیئر میں تو نشہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو قوت کی چیز ہے، کوئی کہتے ہیں صاحب برانڈی بہت ضروری ہوتی ہے، اس طرح کے نام یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ بغی ہے، بغاوت کی بات اس میں بو آ رہی ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ قانون الہی کو مان نہیں رہا ہے بلکہ اس سے بغاوت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کیونکہ منکر میں تو روک ہی دیا تھا، وہ منکر میں تو بات آ گئی، برائی جو ہے، لیکن اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو، تین ادھر پازیٹیو بتے، تین ادھر نیگیٹو، اور کہا جا رہا ہے کہ یعظکم لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر ڈالو اسی سے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بات گزارش کی تھی وہ تو کبھی کبھی تمہیدی ادھر پھیل جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو جہاں پر بات میں نے آپ کو روکی تھی کہ اسلام کا موضوع یہی تھا کہ اسلام کا انسانیت پر احسان کیا 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 اسلام نے، ایک دین ہے اسلام نے۔ میں یہ نہیں کہتا اسلام کے اتنے شیڈز ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارا اسلام، ہم تو اسی اسلام کی بات کریں گے جو محمد و آل محمد کا اسلام ہوگا۔ بھائی جو قرآن میں دیا ہے، جو محمد و آل محمد کی سیرت میں دیا، ہم اس اسلام کی بات کریں گے۔ باقی کس کا کیا ہے، وہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہو اس کو جسٹیفائی کرے، ہمیں کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کہ وہ عمل کرے اور سمجھائے، مگر یہ اسلام وہ ہے۔ اب اس میں اسلام پر احسانات انسانیت کے اوپر دیکھیے، ایک آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے،
اب گناہ کی نہ جانے کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. اگر گناہ میں مبتلا ہو جانے والا یہ جان جائے کہ میرا گناہ ایسا ہے یا میں نے ایسی غلطی کی ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتی اور معاف نہیں ہوگی، تو بتائیے پھر وہ نیکی کی طرف کیوں آئے؟ بھائی جب ہم کو سزا ملے گی ہی، ہم جہنم میں جلائے ہی جائیں گے، ہم پر عذاب دیا ہی جائے گا، ہم کو سزا دی ہی جائے گی، تو آپ سمجھا کیا رہے ہیں؟ نماز ہم کس کے لیے پڑھیں؟ روزہ کیوں رکھیں؟ حج کیوں کریں؟ زکوٰۃ کیوں دیں؟ خمس کیوں دیں؟ جہاد کیوں کریں؟ کوئی بھی عمل، حسن سلوک کیوں کریں؟ اب تو ہماری آخرت برباد ہو گئی. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے غلط کیا، تم سے غلطی ہو گئی، تو ہم تم کو موقع دے رہے ہیں، اور تم کو ایسا موقع دے رہے ہیں کہ اس موقع کے اندر تم اپنی اصلاح کر لو، اور اس موقع کے اندر تم اصلاح کر لو گے تو ہم تم کو تائب مان لیں گے، توبہ کرنے والا مان لیں گے. بلکہ محض تمہیں توبہ کرنے والا نہیں مانیں گے، ایسا بنا دیں گے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نے گناہ کیا تھا. اس لیے کہ دیکھو ہم تمہارے کتنے گناہ ہیں جن کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. جب تم اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہو، بہت ماشاءاللہ یہ مجمع تو اتنی مجالس سنتا رہتا ہے اور مشاہیر کو سنتا رہتا ہے، ایک سے ایک شخصیات کو، تو ایسا نہیں کہ یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، مگر بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ امیر المومنین کے دور خلافت میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا. چوری کی تھی اس نے، چور پکڑ گیا، گواہیاں موجود تھیں. تو مولا سے وہ چور کہنے لگا کہ آقا میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے اور میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چوری کی ہے. امیر المومنین نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ اگر تو نے یہ گناہ کیا ہوتا تو اللہ کی ستاریت سے یہ بات پرے ہے کہ اس نے اس کو ظاہر کر دیا ہوتا. اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہوتا کہ تیرا پہلا گناہ ہے. یہ تیرا پکڑا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تیرا گناہ پہلا گناہ نہیں. کہنے لگا مولا آپ سچ کہتے ہیں، 99 چوریاں اس سے پہلے کر چکا ہوں. یعنی یہ سینچری بنا رہا ہے چوری کی سینچری بنا رہا تھا، تب پکڑا گیا. تو عرض یہ کرنا ہے، آپ خود سوچ کے بتائیے کہ وہ اللہ اپنی ستاریت سے موقع دیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اسی چیز کو کبھی آپ غور فرما لیجئے گا، اجل کہا گیا ہے. ہمارے یہاں تو اجل کو موت سمجھتے ہیں. اجل کا مطلب یہ ہے الف جیم لام، اجل کا مطلب ہے ایک وقت مقررہ جو اللہ نے بنایا ہے. ہر چیز کے لیے اجل ہے. تو انسان کی زندگی کے لیے بھی اجل ہے. بھی ہم ہیں، آپ ہیں، ہماری زندگی میں بھی اجل کا ایک تصور ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے رہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہماری جسم میں کمیاں آنے لگتی ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی جوانی کو روک نہیں پاتا. خضاب لگا لینا اور ہے، قوت ہونا اور ہے، کہ جوانوں کی جو قوت ہوتی ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. منع بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے، چاہے اجازت ہے، تمام چیزوں کی اجازت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے آپ کیسے روک لیں گے جو قدرتی عمل ہو رہا ہے. یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اسی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی آدمی کی عمر طولانی کر دیتے ہیں، ارذل عمر کو پہنچا دیتے ہیں، بہت اونچی، تو جاننے والا نہ جاننے والا بن جاتا ہے. صاحب علم ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے پاس جیسے کوئی علم نہیں. اب دنیا میں پہلے کبھی نہ معلوم رہا، آج تو معلوم ہو گیا نا. الزیمر جو بیماری ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. اب آدمی بعد میں اپنے کو نہیں پہچانتا. جیسے بچہ اپنا نام نہیں بتا سکتا، 4 مہینے 5 مہینے کا بچہ، سال بھر کا بچہ ہو، کیا جانے میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، میرے دوست کون ہیں، میرے عزیز کون ہیں. ویسے ہی یہ بیماری اب تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ انسان پہلے سب بھولتا چلا جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے بھی کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا، بار بار کہتا ہے کھانا نہیں دیتے یہ لوگ، ناشتہ نہیں دیتے، پھر یہ بھول جاتا ہے یہ کون ہے. اب بیوی کو نہیں پہچان پا رہا، اب بیٹے کو نہیں پہچان پا رہا. یعنی علم کی یہ منزل آ جاتی ہے کہ سب بھول جاتا ہے انسان. اسی سورہ نحل میں پروردگار عالم، تو یہ اس کی اجل ہے. پھر یہاں تک کہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے ہر چیز کی. آپ ایک گلاب کا پودا لگائیے، اس کی ایک اجل ہے. گلاب کا پودا ایک دن لگا رہے گا، اس کی اتنے مہینے کی عمر ہو، اتنے برس کی عمر ہو.
بڑے درخت ہیں، نیم کا پیڑ ہے، ہو سکتا ہے 100-150 سال کی عمر ہو، 70 سال، اس کی اجل ہے۔ یہ اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اجل مقرر کی، اور اس اجل میں اصلاح کا موقع دیا ہے۔ دیکھیے ہو سکتا تھا نا، جیسے ہی ہم نے مان لیا 4-6 غلطیاں کی، دیکھیں ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے۔ لڑکا ہے، بیٹا ہے ہمارا، 2-3-4 غلطیاں کر چکا، آخر میں ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ نکل جا گھر سے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہوتا، تبھی تو کہا کہ تم نہیں اندازہ کر سکتے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر 70 ماؤں کی ممتا کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے تو کچھ اندازہ اللہ کی محبت کا ہو سکتا ہے جو بندے پر ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، وہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت۔ جناب نوح، بھائی آپ بتائیے، جناب نوح 900 سال رہے ہو، 1000 سال، 900 سال سے 1000 سال سے کوئی مان نہیں رہا تو کیا کرتے وہ بیچارے؟ آخر میں عذاب کی فرمائش انہوں نے کی کہ بس اب یہ سدھریں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نہ جانے کتنی پشتیں گزر گئیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، پالنے والے بس ان کو ان پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے نبی کی بات کو رد بھی نہیں کرتا، وہ عذاب نازل بھی کر دیا۔ مگر اس کے بعد جناب نوح کو سمجھانے کے لیے جب فرصت ملی عذاب سے تو جناب نوح سے مٹی کے گھڑے بنوائے جاتے تھے، بناؤ گھڑے بناؤ، اور شام کو کہا جاتا تھا توڑ دو۔ جناب نوح نے کئی دن یہی کام کیا، اللہ کا حکم ایک دن کہنے پالنے والے تو جو کہے گا وہی کروں گا، نافرمانی تو کر ہی نہیں سکتا، تا حیات تو گھڑے بنوا کے توڑوائے گا۔ مگر افسوس بہت ہوتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہوں بناتا ہوں، شام کو تو کہتا ہے توڑ دے۔ اللہ نے کہا نوح تم نے مٹی کے گھڑے بنائے، یہ بے جان گھڑے شام کو توڑتے ہو تو افسوس ہوتا ہے، اتنے آدمیوں کو جن بندوں کو میں نے خلق کیا تھا تمہاری وجہ سے میں نے ڈبو دیا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یہ صاحب آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلے آئیے، پیچھے زحمت ہو رہی ہے، اب تو بہت دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا جی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کبھی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اجل ہے، کیوں اجل اللہ نے رکھی؟ پہلے دن سزا دے سکتا تھا۔ خود امام زین العابدین چوتھے امام فرماتے ہیں پالنے والے میں تو اسی دن، اب دیکھیں یہ جب امام کہتا ہے تو للہ یہ نہیں سمجھے گا اس نے کوئی گناہ کیا تھا، یہ صرف تعلیم کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شب میں الفو کہتے ہوں گے 300 مرتبہ، الفو معافی معافی، تو معافی کہے گی؟ ارے ان کے صدقے میں معافی ملتی ہے، وہ اللہ کے معافی مانگ رہے ہیں، یہ ان کی بلندی کردار ہے۔ بات یہ آدمی غلطی کرے اور غلطی کی معافی مانگے یہ اور ہے، اور غلطی نہ کرے اور معافی مانگے یہ اور شان ہے۔ تو معصومین غلطی کرتے نہیں، مگر دعا میں امام نے فرمایا پالنے والے میں تو عذاب کا مستحق اسی دن ہو گیا جس دن میں نے پہلا گناہ کیا۔ اب آپ بتائیے، پہلا گناہ کرنے کے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرمایا، بہت دیندار اور مومنین ہیں سب یہاں پر جمع ہے، کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم بھی نہیں کہہ سکتے، آپ بھی نہیں کہتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، چھوٹا بڑا، کبھی ماں سے سختی سے بول دیے، کبھی ماں باپ نے آواز دی ان کی آواز پر لبیک نہیں کہی، ہزاروں، کبھی دوست کو جھڑک دیا، کبھی اپنے عزیز کے ساتھ زیادتی کر دی، ہزاروں قسم کی غلطیاں انسان کرتا رہتا ہے۔ تو میں تو پہلے ہی دن گناہ گار ہو گیا۔ اگر تو نے اپنے عدل سے کام لے لیا، اگر تو نے اپنے انصاف سے کام لیا قیامت کے دن، تو پھر میں بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر تو فضل کرنا چاہے، بلکہ کہا کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اگر تو فضل کرنا چاہے، رحم کرنا چاہے، مرسی کرنا چاہے، تو تیرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اب اس کی جنت ہے جس کو چاہے دے، اب اسے غلط معنی نہ نکالیں، اس کی جنت ہے جس کو چاہے دے تو مجھ کو تو دے گا ہی،
بھئی ہمارے لیے بھی نہیں. مولا جس کو چاہیں جواز دے دیں, لکھا ہوا چلے جاؤ, پل صراط سے گزر جاؤ, بات صحیح ہے, مگر وہ ہم کو بھی دیں گے, یہ کہاں سے دلیل مل گئی؟ کیوں ہمیں ملے گی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ مولا ہیں کہ نہیں, سوال یہ ہے کہ ہم بندے ہیں کہ نہیں. بھئی وہ مولا ہیں, ہم غلام ہیں. غلام اپنے ڈائریکشنز یا آرڈرز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, مولا اپنے آرڈر ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. ہم نہیں دیتے تو آقا کو حق ہے کہ وہ کہے کہ ہم نہیں دیتے. لیکن یہ کہ غلام, آپ تو ماشاءاللہ یہ ملازمت کرتے ہیں, بہت سے لوگ رہتے ہیں, ارباب اور امپلائی برابر تھوڑی ہوتے ہیں. ارباب نے لاؤ ٹرانسپورٹ لاؤ, اسٹیمپ کیا, واپس جاؤ. تو جب یہاں ارباب کو آپ نہیں سنبھال پاتے تو وہاں مولا علی کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. تو یعنی اگر حق ہوگا تو ضرور مل جائے گا, مرضی کے امکانات ہوں گے تو ہو جائے گی, یہ میں نہیں کہتا. لیکن کہنا یہ کہ پروردگار عالم نے سے کہا اگر تو فضل کرنا چاہے تو تیرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا, اور تیرا فضل تیرے عدل کے آگے آگے چلتا ہے. عدل پیچھے ہے, فضل آگے ہے. یعنی اسی لیے آقا خمینی تابصرہ نے ارشاد فرمایا ہے ایک جگہ پر, وہ ان کی چہل حدیث کتاب آپ لوگوں نے ملاحظہ بھی فرمائی ہوگی, کہ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, تمام احکام شریعہ کی پابندی کرو, مگر ایک بات ہے, اپنے عمل پر کبھی خیال نہ کرنا کہ اس کی بنیاد پر تم مستحق جنت ہوگے. یہ صرف فضل الہی ہوگا جو بندے کو جنت میں لے جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, تو کہنا اجل ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع ہے, اسی لیے میں اس کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بات مشکل ہے لیکن دیکھیے گا اندازہ کہ اللہ کا, یعنی بندہ مایوس نہ ہو. دیکھیے ایک مثال لے رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے ایک خوبصورت پودا اپنے یہاں لگایا, گملے میں لگایا, کہیں باہر سے امپورٹ کیا, لا کے لگایا, اور آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ سڑکوں پر اور ادھر ادھر اتنے ایسے پیڑ لگائے گئے جن کا تصور نہیں ہو سکتا. میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو گیندے کے پھول پورے یہاں سے وہاں تک کھلے ہوئے نظر آئے. اتنے تو ہندوستان میں نہیں ہوتے جہاں بہت آسانی سے یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ پھول لگا, آپ نے ایک پودا لگایا, پانی روز دینا چاہیے تھا, اس کے اندر کھاد ہونی چاہیے تھی, سب ہونا چاہیے تھا, فرٹیلائزر ڈالنے چاہیے تھے, آپ ڈالتے رہے, پودا بڑا ہوتا رہا, پھول وول دینے کی نوبت آئی. اب کسی وجہ سے آپ باہر چلے گئے, نہیں رہے, یا متوجہ نہیں رہے, مصروف رہے, آپ نے پانی دینا چھوڑ دیا, تو کیا ہوگا؟ پودا مرجھانا شروع کرے گا, لیکن اسی دن فنا نہیں ہوگا. ایک صورت ہے آپ نے 2 دن پانی دینا بھول گئے پودے کو, وہ ختم نہیں. 2 دن پہلے کملایا, پھر اور مرجھایا, پھر جھکنے لگا, چوتھے یا 5ویں دن آپ نے ایک مرتبہ دیکھا اس پودے کو کہ ارے یہ تو بڑی مصیبت آ گئی. جلدی سے اس کے اندر پانی بھی دیا, اس کے اندر کھاد واد بھی ڈالی, اور فکر بھی ہے کہ دھوپ سے ہٹاؤ. کچھ بہتر ہوا. ایک 5-6 دنوں کے بعد پھر وہ اپنی منزل پر آ گیا. ایک صاحب اس پودے کو پہلے دیکھ گئے تھے, اس کے بعد اب آئے, انہیں معلوم ہوگا کہ درمیان میں پودے پر کیا گزر گئی. وہ اس کو شاداب دیکھ کے گئے تھے, آئے تو پھر سرسبز و شاداب پایا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ درمیان میں کون کون سی منزلیں گزر چکی ہیں, یہ نہیں دیکھ پائے وہ اس کو. یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پودے کے لیے ایک اجل مقرر کی تھی کہ اگر اس اجل تک وہ پہنچ جاتا تو مر جاتا, مگر اس سے پہلے اصلاح ہو گئی. اس اصلاح کا نتیجہ یہ نکلا کہ پودا نہ صرف سرسبز و شاداب ہو گیا بلکہ ایسا شاداب ہو گیا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا. ویسے ہی گناہگار کو اللہ پہلے ہی دن سزا نہیں دیتا. گناہ کر رہے ہو, ہم موقع توبہ کا دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں. اچھا کبھی کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, بیمار کر دیتے ہیں. مومن ہو, اب بیمار ہوئے, سخت بیمار ہوئے, اللہ یاد آیا. ٹھیک ہے نا, انسان کی مجبوری کیا ہے؟ اگر آدمی آرام میں رہتا ہے, سکون میں رہتا ہے, دولت کی فراوانی رہتی ہے, تو ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ بالکل یاد نہیں آتا. جیسے ہندوستان میں اگر آپ نوکری کرتے ہوں تو آپ کو اللہ یاد نہیں آئے گا, کیونکہ نوکری سے نکالنا آسان کام نہیں ہے سرکار کے لیے بھی. تو انہیں معلوم ہے کہ ہم لڑتے رہیں گے, نوکری میں رہیں گے, تو وہاں خدا یاد نہیں رہتا. انہیں پہلی تاریخ کو معلوم ہے کہ سیلری بینک میں آئے گی.
یہ مزاج ہوتا ہے. لیکن جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھیا پتہ نہیں کیا ہو. یا آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کو نوکری کے بعد بھی خدا یاد رہتا ہے کہ رزق کے تسلط سے اور رزق کے توسط سے. تو کہہ رہی ہے کہ جب اس کا جو موقع آیا، انسان نے گناہ کیا، اگر پہلے ہی دن اس کی پروردگار عالم سزا دے دیتا تو اصلاح کا موقع نہیں تھا، اور یہ اس کی رحمت کے خلاف تھا، یہ اس کے فضل و مرسی کے خلاف ہے کہ پہلے ہی دن سزا دے دے. مثلا سگریٹ پینے کے نقصانات ہیں، سگریٹ پینے سے لنگز خراب ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ پہلا پیکٹ پیا اور لنگز بیکار ہو گئے. سگریٹ پی اور معلوم ہے صبح کے وقت، رات میں سگریٹ شروع کی تھی، صبح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لنگز آپ کے گئے، اب کسی کام کے نہیں. برسوں پی، اچھا قدرت نے بھی سائن دینا شروع کیے، کھانسی آنے لگی، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ چھوڑ دیجئے آپ، یہ آپ کو نقصان کر رہی ہے، ڈیمیج کرے گی، کینسر ہو جانے کا خطرہ ہے. اگر چھوڑ دی، دوائیں لی، احتیاط کی، تو وہ پھیپھڑے پھر سے اپنی اصلی حالت پر آ گئے، کیونکہ اجل تک نہیں پہنچے تھے. لیکن اگر وہ اپنی اجل تک پہنچ گئے اور اب آپ اصلاح اس کی چاہتے ہیں، تو اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اب یہ ناقابل اصلاح ہے، کیونکہ اب ہمارے اختیار کے باہر بات چلی گئی ہے. قدرت اسی بات کی طرف ہم کو اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے، غلطی کی ہے تو غلطی کے اوپر ڈٹے نہیں رہو، بلکہ اصلاح کے لیے فوراً کوشش کرو، دیر نہ ہو جائے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. جو سامنے مجمع بیٹھا ہے، میں اس سے کہوں کہ جیسے دیر نہ ہو جائے. میرا تو تعلق امتحان والوں سے، یونیورسٹی والوں سے ہوتا ہے. اس میں لڑکوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شروع میں اطمینان سے لکھتے رہتے ہیں، تیزی سے. اب وہ جو گھنٹہ جب جانے لگتا ہے، بعد کی جو کاپیاں آتی ہیں تو آخر میں تو کیڑے مکوڑے دکھتے ہیں. دھیرے دھیرے ہاتھ تیز چلانا ہوتا ہے، وقت جا رہا ہے، 2.5 گھنٹہ ہو گیا، 2.25 گھنٹہ ہو گیا. بعض اوقات تو جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں وہ کاپی چھینتے ہیں، بس ٹائم پورا ہو گیا، کاپی دو جمع کرو. یہ ہوتا ہے نا. لیکن یہ امتحان پھر بھی آسان ہے، اس لیے کہ امتحان دینے والے آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ پرچہ 3 گھنٹے میں ختم ہوگا. یہ پرچہ 3 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے، تو جتنی دیر کا امتحان ہو. ہمارے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کا کوئی طریقہ اور ہو. اتنی دیر میں ختم ہوگا، اتنے سوالات ہیں، اتنا ہمیں لکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے تم لکھو گے، کیلکولیٹ کر لینا ٹائم، کیونکہ خالی لکھنے کا وقت نہیں ہوتا، پیپر پڑھنے کا بھی وقت ہوتا ہے. بعض لوگ انگلیاں چٹکاتے ہیں اسی میں، اپنی وہ سب بھی کرتے ہیں، اس کا بھی وقت ہوتا ہے. ورق پلٹنے میں تو کتنا وقت تمہارے پاس ہے، اور سارے سوالات کر کے آؤ. یہ سب کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سوال تم نے بہت اچھا کیا ہو تو 10 نمبر میں تم 10 ہی تو پا سکتے ہو، دوسرا چھوڑ کے آئے ہو تو 0 ہے. تو یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھی ہے، یہ والا سوال کیا، روزے والا چھوڑ گئے. بھئی نماز والا بھی پڑھ کے آؤ، روزے والا بھی ہے. کیونکہ ایگزامینر جب نمبر دینے لگے تو تھوڑے تھوڑے سب میں مل جائیں، پاس مارکس ہو جائیں کہ پاسنگ ہو گئی، بھئی نکل گئے، جنت پہنچ جائیں، پھر دیکھا جائے گا کوٹری ہی مل جائے. کوئی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جنت کی کوٹری بھی یہاں کے بڑے بڑے محلوں سے بہتر ہوگی. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. لیکن یہ سب ماشاءاللہ صاحبان نظر تشریف فرما، میں کہتا ہوں آپ سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دیر کا امتحان ہے؟ بتائیے آپ کا امتحان کب ختم ہوگا؟ مجھے تو اپنا نہیں معلوم کب ختم ہوگا. پتہ نہیں ختم ہونے والا ہو، ممبر سے میں اتر پاؤں گا کہ نہیں اتر پاؤں گا، یہ بھی میں نہیں جانتا. پیپر جو دیا ہے قدرت نے، وہ کسی کا 80 سال تک گھسیٹ دیتی ہے، کسی کو 25 سال میں لے آتی ہے، کوئی 12 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 40 سال میں چلا جاتا ہے. کتنے ایسے افراد ہم نے دیکھے، ارے رات کو ملے تھے، بات کر رہے تھے، تو بہت دلچسپ باتیں ہوئیں، ان سے آئے، اور ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی اطمینان سے آئے، سوئے 2 بجے رات میں، بس ایک مرتبہ چیخے چلائے، دوڑے پہنچے تو ختم ہو چکے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے ایگزامینر کس وقت کاپی لے لے گا یہ پتہ نہیں. اس ہمارے امتحان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کتنی دیر کے لیے اس امتحان حال میں بٹھلایا. اگر ہمیں واقعی یقین ہوتا کہ ہم 70 تک تو زندہ رہیں گے
تو ہم جب 69 کے ہو جاتے تو پورا 1 سال سوائے توبہ کے کچھ نہ کرتے، کہ بس ہم توبہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روئیں گے، کربلا جائیں گے، حج کریں گے، یہ سب کر ڈالتے ہم۔ امیر المومنین نے تو اتنی بات احتیاط کی، کہا کہ اگر انسان، مجھے یقین ہوتا، وہ مجھے سے مطلب ان کو سمجھانے کے لیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا تو بڑے سے بڑے گناہ سے نہ ڈرتا، ہے نا؟ مگر اس کا یہ یقین بھی نہیں ہے کہ آدمی کو موقع مل جائے گا 2 رکعت نماز پڑھنے کا گناہ کرنے کے بعد۔ قدرت کس موقع کے اوپر کاپی لے لے گی یہ پتہ نہیں، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بات کو ٹالے نہیں، کہ توبہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا میں توبہ کر ڈالوں گا، اور وہ جو انشاءاللہ ایک دن آئے گا توبہ کر ڈالوں گا، تو انشاءاللہ وہ دن کبھی آئے گا ہی نہیں توبہ کرنے والا، کیونکہ یہ تو کوئی آدمی سوچتے ہی نہیں کہ میں مرنے والا ہوں۔ میں تو اکثر خطبہ سے کہتا ہوں، ذاکرین سے، اپنے سے، کہ جب ہم لوگ حضرت نے جانے کتنی مجلسیں سیوم چہلم کی پڑھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس وقت خطیب صاحب و عالم صاحب پورے مجمع کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب مرنے والے ہیں، اپنے کو نہیں، یہ خود تو نظر نہیں آ رہا نا، یہ سب مرنے والے ہیں، تم۔ وہ ایک صاحب نے آیت پڑھی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کے دوست کہنے لگے معنی جانتے ہو؟ کہا بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ کہا یہ معنی نہیں، یہ سب خاصان خدا کے لیے ہیں، ہمارے تمہارے لیے معنی اس کے دوسرے ہیں۔ کہا دوسرے معنی کیا ہے؟ کہا اس کے معنی یہ ہے تم چلو، ہم پیچھے پیچھے آتے ہیں، ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹنے والے، ہماری بھی موت آنے والی ہے، ہم بھی اسی راہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ قدرت نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، مگر وہ کب توبہ کا موقع آ جائے، ایسا ہم امتحان دے رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ بعض اوقات ایسے آدمی مر جاتے ہیں جن کے بارے میں امید نہیں کہ مریں گے، ایسے آدمی سروائیو کرتے رہتے ہیں، گھسٹتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ 2-4 مہینے میں مر جائیں گے۔ مجھے تو اچھا، میری ایک چچی مرحومہ بیمار ہوئیں 80 کے قریب، 84-85 میں، جو واقعہ میں آپ کے سامنے، تو پتہ نہیں کیا مرض ہوا انہیں، ایسا نابینا بھی تھیں، تو لکھنؤ میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے سنجے گاندھی جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، اس میں ان کو دکھایا گیا، تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو نام مجھے یاد نہیں پڑ رہا، انہوں نے ہمارے چچیرے بھائی جو تھے ان کی، یعنی انہی کی ماں تھیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا بھیا یہ وقت سب کے اوپر آتا ہے، تمہاری ماں جو ہیں اب سروائیو نہیں کریں گی۔ یہ سن 85 کی بات ہے۔ 15 دن کا سے 1 مہینہ لگے گا، جو کھائیں کھلاؤ، جیسے چاہیں رکھیں رکھو، یہ چھٹی کر دی۔ اس کے بعد وہ ایک ڈاکٹر اشتیاق تھے بڑی گیٹ لکھنؤ پر، وہ ہومیوپیتھ تھے، انہوں نے سوچا کچھ نہیں، انہی کے دوا ہوا کچھ لے لیں، ان کو ریلیف دے دیں، ان کی دوا سے وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اس سال انتقال ہوا ہے۔ جن صاحب نے کہا تھا 15 دن کا وہ بھی مر گئے، ڈاکٹر اشتیاق بھی 10 سال ہو گئے مر گئے۔ جن صاحب نے بتایا تھا کہ یہ وقت سب پر آتا ہے، ان پر پہلے آیا، جس مریض کے لیے بتایا تھا وہ سن 2010 میں اس کا انتقال ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے، آپ سے مطالبہ جو ہو رہا ہے زندگی میں، وہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کسی وقت کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ جا رہا ہے۔ دیکھیے پوری زندگی جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور مجھے بھی متوجہ ہونا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، یہاں یہ تو سب لوگ جانتے ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کون سا ایسا آدمی ہے جو جانتا ہو کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ مگر شیطان جو داؤں لگاتا ہے اپنے، وہ ہمیشگی کے لگاتا ہے، کیونکہ اگر ہمیشہ نہیں رہیں گے تو وہ یہ داؤں چلتے ہی نہیں۔ تو آپ کی مثال دیکھیے کیا ہے، ایک شخص نے بتایا کہ دیکھیے ایک سودا بیچنے والا ہے، بزنس کرنے والا ہے، وہ مثال کے طور پر لوہا بیچ رہا ہے، سونے کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ کے یہاں سونے کا کاروبار دبئی میں بہت ہوتا ہے، سونا بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، آج نہ خریدے کوئی، نہیں آیا، فائدہ نہیں ہوا، ہمارا سونا رکھا ہوا کل بیچیں گے، کل نہیں پرسوں بیچ دیں گے، 2-4 مہینے کے بعد کرائسس ختم ہو جائے گی، تب سونا بک جائے گا، لوہا ہے بک جائے گا۔ ایک برف بیچنے والا ہے، ایک آدمی فریج جب زمانے میں نہیں چلا تھا تو ہم لوگ کھانے کے وقت کہتے جاؤ 1 کلو برف لے آؤ، اس نے کھٹ سے تولی اور دے دی، ہم اپنا لے آتے تھے، پانی ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ اگر برف کا کاروباری ہے، برف کی سل لیے ہوئے بیٹھا ہے،
وہ کہے آج نہیں بکا کل بک جائے گا، برف کل بک جائے گی، آج نہیں بکی پرسوں بک جائے گی برف۔ یہ بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اس کی برف پگھل رہی ہے۔ زندگی کیا برف کے علاوہ کچھ ہے؟ مستقل پگھل رہی ہے۔ نہیں پہلے کچھ سال کے تھے، ہم تو اس عمر میں آئینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ آئینہ بتا دیتا ہے کہ تم کتنی پگھل چکی ہے، اندازہ کر لو۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ برف مستقل پگھل رہی ہے۔ اگر یہ انسان اندازہ کر لے، اسے جلدی کرنا ہے، اسے جلدی۔ اسی بات کو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ہر سانس تمہاری موت کی طرف ایک قدم ہے۔ یعنی موت جہاں پر ہے، جب تم ایک سانس کھینچتے ہو اس سے ایک سانس قریب ہو جاتے ہو، دوسری سانس اور قریب ہو جاتے ہو۔ جس کی جو زندگی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سینکڑوں سال کی عمر عطا فرمائے الہیہ میں صحت و سلامتی کے۔ مگر جتنی بھی آپ اپنی عمر فکس کر لیجئے، اس میں آج کا دن ختم ہو گیا اور کل کا دن اور ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان یہ اندازہ کر لے کہ توبہ مایوس نہیں ہونے دیتی، مگر شیطان توبہ کی طرف انسان کو جانے بھی نہیں دینا چاہتا ہے۔ اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ انسان فوراً متوجہ ہو جائے۔ اگر کل میں نے حر کا تذکرہ کیا تھا، اگر حر نے یہ سوچا ہوتا کہ جب کربلا کا واقعہ ہو جائے گا قتل حسین کے بعد انشاءاللہ اطمینان سے توبہ کریں گے، تو کرتا۔ پسر سعد کا کیا حال ہوا، دوسروں کا کیا حال ہوا۔ مگر حر آج حضرت حر علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے دیر نہیں کی توبہ کرنے میں، انہوں نے توبہ کرنے کو صحیح وقت کے اوپر چن لیا کہ یہ توبہ کرنے کی جگہ آ گئی، وہ موقع آ گیا۔ جس نے صحیح موقع پر دین کو پکڑ لیا، عبادتوں کو پکڑ لیا، توبہ کے راستے کو پکڑ لیا، اور بلکہ میں تو کہوں میرے مولا آپ کے اوپر جان قربان ہو جائے ہماری، ارشاد فرمایا، سمجھایا، ہمیں سمجھایا، ارے عبادت کرو، عبادت جوانی کی عبادت ہے، رکوع کرو جوانی میں۔ ارے جب تمہاری کمر جھک جائے گی، رکوع میں آ جائے گی، تب کیا رکوع کرو گے؟ اب تو سبھی کے سامنے کمر جھکائے ہوئے ہو، کمر جھک گئی، سیدھے کھڑے ہی نہیں ہو پاتے۔ اللہ کے سامنے تو تب کھڑے ہو جب سب کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہو، تو اس کے حضور میں اپنے کو فروتنی سے جھکا دیتے ہو۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے فرق ارباب کرم، اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہ دامانے وقت میں گنجائش نہیں بچی، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کے آگے آپ کی کو زحمت دوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ احسان ہے اسلام کا انسانیت کے اوپر کہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیا، اور اگر انسان مایوس ہو جاتا تو اس کی مایوسی کا اثر معاشرے پر پڑتا، سماج کے اوپر پڑتا کہ سماج نہیں۔ اچھا، جس اسلام نے انسان کو نہیں مایوس ہونے دیا، وہ اسلام مسلمان کو کیسے مایوس ہونے دیتا؟ بتائیے، مایوسی کے لیے، ڈپریشن کے لیے کتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ ہر طرف ناانصافی، ہر طرف بے ایمانی، ہر طرف کرپشن، اب جہاں دیکھتے چلے جائیے ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کو ڈپریس کر دیتا ہے نا، مزمحل کر دیتا ہے، یہ ڈپریشن آتا ہے۔ مگر جو اسلام انسانیت کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہتا ہے، وہ اسلام مسلمان کو بھی مایوس نہیں ہونے دینا چاہتا۔ کہتا ایک دن بھی اگر رہ جائے گا قیامت کے آنے میں تو اللہ اپنے اس نمائندے کو اس زمین کے اوپر لا کر کے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا مر جاؤ گے اس زندگی میں، تم اگر مر بھی جاؤ گے تو کوئی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم میں واقعتاً نصرت امام کا جذبہ موجود ہوگا تو رجت میں تمہیں اٹھا کے لائیں گے کہ اپنے امام کی نصرت کرو۔ یہ بات الگ ہے کہ امام خود تلاش کرتا ہے کس کو بلائے کس کو ہٹائے، یہ شان امام ہوتی، وہ خود پہچان لیتا ہے۔ اگر واقعی جذبہ نصرت ہوگا تو ہمیں اٹھا کر کے لایا جائے گا، اور اگر واقعی جذبہ نصرت ہم میں نہیں ہوگا تو ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، چاہے جتنی مرتبہ بھی اجل اللہ تعالی فرجک کہتے رہیں۔ اس لیے کہ ہم نے حسین ابن علی کو دیکھا کہ انہوں نے راستے میں خطبے دیے، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، شب عاشور چراغ گل کر دیا، جس کو جانا ہو چلا جائے، مگر کوئی ایسا بھی ہے جسے خط لکھ کے بلوا بھی لیا،
بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا بھی تھا جسے خط لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، یہ حسین غریب کا خط ہے جو مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا جا رہا ہے۔ ارباب کرم، بلانے کے لیے امام جب بلانا چاہتا ہے تو کس ذات کو بلاتا ہے، یہ آپ کو اور ہم کو سب کو اندازہ ہے۔ اور عالم کیا ہوا، کوفے کے حالات اتنے خراب، اتنے سخت تھے کہ وہ خط اس طرح سے لے کے پہنچا ہے قاصد کہ جناب حبیب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا جیسے گلے میں پھنستا ہے، فرمایا کوئی آیا چاہتا ہے لگتا ہے، بدق الباب ہوا، دروازے پہ کسی نے اجازت مانگی، باہر نکلے، یہ خط ملا۔ اتنا خوف تھا کہ بیوی سے نہیں بتا سکتے تھے۔ بیوی سے کہا حسین ابن علی نے مجھے طلب کیا ہے، آقا نے میرے طلب کیا ہے، مگر سوچتا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس بیوی جو تھی مومنہ تھی، کہنے لگی ہے حبیب وائے ہو تمہارے اوپر کہ فرزند رسول تمہیں بلائے اور تم کہتے ہو میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میری چادر اوڑھ کے بیٹھو، میں نصرت حسین کے لیے جا رہی ہوں۔ کربلا صرف مردوں کے جہاد کا نام نہیں ہے، بیویوں کے کارنامے کا نام ہے۔ اگر حبیب جیسا قربانی پیش کرنے والا کربلا کے میدان میں موجود ہے تو زوجہ حبیب ابن مظاہر ہے جس نے زوجہ ہونے کے باوجود رخصت کیا، اپنے شوہر کو مرنے کے لیے رخصت کیا۔ عالم خالی یہ نہیں تھا بلکہ گھوڑا میں غلام کے آپ نے کوفے کے باہر کھڑا کروایا، جاؤ اس کو رکھو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا عالم تھا، تھوڑی دیر گزری تھی، جب پہنچا حبیب جب وہاں پہنچے تو دیکھا گھوڑا رو رہا ہے۔ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ جانور کو بھی عظمت امام کا احساس ہوتا ہے۔ جانور کو روتے دیکھ کر کے غلام اس گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے راہوار غم نہ کر، اگر میرا آقا نصرت میں کوتاہی کرے گا تو میں چلوں گا، حسین ابن علی کی نصرت کرنے کے لیے میں روانہ ہوں گا تیری پشت کے اوپر بیٹھ کر کے۔ حبیب نے اب غلام کو واپس کرنا چاہا، آقا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہ چلوں۔ کربلا میں یہ وہ ناصر حسین ہے، دنیا آخرت میں تو جو عظمت حاصل ہے جناب حبیب کو، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر میں کہتا ہوں یہ کم ہے کہ حسین کی خدمت میں جب پہنچے اور امام نے کہا کہ پڑھو میرا دوست بچپن کا استقبال کے لیے اس کے بڑھو آ رہا ہے، عباس کو استقبال کے لیے بھیجا، حبیب آئے۔ بابی گفتگو امام سے ہو رہی تھی کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، اے حبیب تجھے حسین کی بہن نے سلام کہا ہے، اے حبیب تجھے حسین کی بہن نے سلام کہا ہے۔ باپ نے گھالوں پر تماچے لگائے، اللہ اللہ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائیں۔ بار بار کرم میں کہتا ہوں حبیب ابھی تم آئے ہو، ذرا روز عاشوراء ان بیویوں کا عالم دیکھنا۔ بس ارباب کرم حبیب ابن مظاہر کو بوڑھے تھے، ضعیف تھے، امام نے اپنا علم میسرے کا حبیب کو دیا ہے میدان قتال میں۔ حبیب نے میدان جنگ میں انداز یہ اختیار کیا، شمر نے 500 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا امام کے میسرے کے اوپر۔ حبیب کے پاس سرداری تھی، جناب حبیب نے مظاہر نے اپنے آدمیوں سے کہا ہم لوگ کل 20 ہیں، اتنے لوگ حملہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہم پسپا ہو جائیں، ایسا کرو اپنے نیزے اپنی پشت سے لگا دو کہ اگر دشمن ہمیں پسپا کرے تو ہمارے نیزے خود ہماری پار ہو جائیں۔ اور ان 20 سپاہیوں نے اس لشکر کو روک تو دیا حملے کو، مگر کچھ سپاہی جو ادھر ادھر سے تھے وہ بڑھ کر کے خیمے تک آ گئے۔ بس آپ کی زحمت تمام، اور خیمے تک آنا تھا، بیویاں نہیں، چند کنیزیں فریاد کرتی ہوئی نکلی ہیں انصار حسین مدد کرو، اس لیے کہ دشمن خیمے تک آ گئے ہیں۔ انصار حسین نے قلب لشکر سے بھی حملہ کیا، میمنے سے بھی حملہ کیا، میسرے سے بھی حملہ کیا، شمر کے اس رسالے کو واپس کر دیا، مگر ایک مرتبہ ان کنیزوں سے کہا وائے ہو تمہارے اوپر کہ تم ہماری زندگی میں خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارے اگر اب ایسا ہوا تو ہم اپنی گردنیں خود کاٹ لیں گے،
ہمیں یہ برداشت نہیں کہ ہم موجود ہوں، تم نامحرموں کے درمیان نکل آؤ۔ میں کہوں گا حبیب یہ برداشت نہیں کہ چند کنیزیں نکل آئیں۔ ذرا عصر عاشور کے ہنگام میں جب خیمے جل گئے تو دیکھو کیا عالم ہے، بیویوں کے سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ یہ کوئی عام بی بی نہیں، یہ فاطمہ زہرا کی لاڈلی زینب ہے، جو اگر چادر سر پر نہ ہو تو آفتاب نہیں نکلتا۔ وہ امام سے پوچھ رہی ہے شانہ ہلا کے، اے میرے لال یہ آخری خیمہ ہے جو جل رہا ہے، تمہاری ماں بہنوں کے سر پر چادر نہیں، بتاؤ اس خیمے میں جل جائیں یا اسی عالم میں نامحرموں کے مجمع میں نکلیں۔ اور امام کو کہنا پڑے پھوپھی اماں شریعت کا حکم ہے کہ خیمے سے باہر نکلیے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّہرا وَأَبِيہا وَبَالِہا وَبَنِیہا۔ یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں توبہ کی توفیق مرحمت فرما، اس سے قبل کہ ہمارا نام عمل بند ہو جائے۔ پروردگارہ جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات کی توفیق دے، باراللہ جو اپنے رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں اس میں اضافہ فرما، باراللہ جو نوکری میں نہیں ہیں یا رزق کی تلاش میں پروردگار ان کے تمام مسائل کو حل کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ ماتم حسین۔ دشتے بلا سے غلیے اٹھا شاہ مدینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، دشتے بلا سے غلیے، دشتے بلا سے غلیے اٹھا شاہ مدینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، 18 برادر کی بہن رہے گئی تنہا، 18 برادر کی بہن رہ گئی تنہا، اغیاری کے ماحول میں، اغیاری کے ماحول میں دشواری ہے جینا، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، بانوں نے کہا آؤ میں زانوں پہ سلاؤں، بانوں نے کہا بانوں نے کہا میں زانوں پہ سلاؤں، بانوں نے کہا میں زانوں پہ سلاؤں، پاؤ گی کہاں نور، پاؤ گی کہاں نور نظر باپ کا سینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، جو گود میں
زندانی میں جینا تیروں برسی کہاں سوئے سکینہ تیروں برسی میں کہاں سوئے سکینہ درباری میں تقریر جو کرنے لگے سجاد درباری میں درباری میں تقریر جو کرنے لگے سجاد دربار آنے لگا ظالمی کو آنے لگا ظالمی کو ندامت سے پسینہ تیروں برسینے پہ سکینہ تیروں برسینے بے ساختہ سر پیٹ کے فضا نے پکارا بے ساختہ بے ساختہ سر پیٹ کے فضا نے پکارا بے ساختہ ہائے لٹ گیا شور کو ہائے لٹ گیا شور کو عصمت کا خزینہ تیروں برسینے پہ اے عشق دیا شاہ نے شیعوں کو یہ پیغام اے عشق اے عشق دیا شاہ نے شیعوں کو یہ پیغام اے عشق ہو پیش نظر پیاس ہو پیش نظر پیاس میری پانی جو پینا تیروں برس دشتے بلا سے گریے اٹھا شاہ مدینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ محمد حسین